السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، یہ آج جو ابو ارقم رضوی کی میرے پاس ویڈیو آئی ہے، جس میں اس نے ممبئی آنے کے لیے مجھے کہا ہے، تو جناب ابو ارقم صاحب، میں ممبئی آنے کے لیے تیار ہوں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی ویڈیو میں کہا تھا، جس کا تذکرہ آپ نے بھی اس ویڈیو میں کیا ہے، کہ جو میدان آپ پسند کریں گے اس کے مطابق میں اپنی بات رکھ دوں گا۔ میرے ممبئی آنے کے لیے 5 باتیں مجھے بس آپ سے عرض کرنی ہے، جن میں سے ایک میں نے بیان کر دی تھی کہ اخراجات آپ کو دینے ہوں گے۔ جو صحیح طریقہ ہے وہ میں نے آپ کو صاف طور پر بتا دیا تھا، یا آپ ہمارے یہاں آ جائیں، اخراجات میں ہم دیں گے۔ دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ آپ کو ایک ایسے فیصل کا انتظام کرنا ہوگا جو کہ معروف بھی ہو اور غیر بریلوی اور غیر دیوبندی ہو۔ نہ ہی وہ دیوبندی ہونا چاہیے، نہ ہی وہ بریلوی ہونا چاہیے، اور معروف ہونا چاہیے۔ میں کسی مجہول کی بات نہیں کر رہا۔ نمبر 3، مناظرے کے لیے میں ممبئی آؤں گا، لیکن آپ کے گھر پر مناظرہ نہیں ہوگا۔ مناظرہ ممبئی کے اندر کس جگہ ہونا ہے اس کا تعین کر میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ اپنے گھر پر بلاؤ گے کہ میں تو ممبئی آ رہا ہوں، لیکن آپ یہ کہو گے کہ میں اکیلا آپ کے گھر میں جا کر مناظرہ کروں، تو چونکہ آپ حضرات کی جو تاریخ ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اس کا مطلب سیدھا یہ ہوگا خودکشی کرنا۔ تو میں ممبئی آؤں گا، لیکن آپ کے گھر پر مناظرہ نہیں ہوگا، جگہ کا تعین کر میں آپ کو بتا دوں گا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ چوتھی بات بھی میں بتا دیتا ہوں کہ مناظرے کی پوری ویڈیو بنے گی، اور جو بھی اس کے اخراجات آئیں گے وہ بھی ساری چیز آپ کو، یعنی جو بھی خرچ ہوں گے وہ سب کچھ آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اچھی طریقے سے بات کو سمجھ لیں۔ اور نمبر 5، جن کتابوں کی میں فہرست آپ کو دوں گا وہ تمام کتابیں آپ کو مناظرے کے لیے اپنے پاس جمع کر لینی ہوں گی، کیونکہ آپ مجھے اکیلے کا بلا رہے ہیں۔ میں یہاں سے کتنی کتاب لے کر جاؤں گا؟ زیادہ کتابیں تو میں لے کر نہیں جا سکتا۔ میں آپ کو اپنے آنے سے 20 دن سے پہلے ساری کتابوں کی فہرست بھیج دوں گا۔ ممبئی میں کافی سارے مدارس سے آپ کہیں سے بھی کتابوں کا انتظام کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی میں کوئی ایسی کتاب نہیں بتاؤں گا جو نایاب ہو۔ کوئی ایسی نایاب کتاب ہوگی تو وہ میں اپنے ساتھ خود لیتا آؤں گا۔ یہ 5 باتیں ہیں۔ یہ ممبئی آنے کے لیے میری 5 شرط ہے، اور اگر آپ ان کو پورا نہیں کر سکتے تو پھر آپ بہار آ جائیں۔ فیصل کا بھی انتظام میں کر لوں گا، آپ کے اخراجات بھی میں دے دوں گا، ویڈیو کا بھی انتظام میں کر لوں گا، کتابوں کا بھی انتظام میں کر لوں گا، اور آپ کے ہی مدرسے کے اندر جا کر مناظرہ ہوگا۔ جو 5 کام میں کر سکتا ہوں وہی 5 کام کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے۔ صاف اور سیدھی بات کرنا میری عادت ہے۔ میں آپ کی طرح آگے کی بات کو پیچھے اور پیچھے کی بات کو آگے نہیں کرتا۔ میں نے پہلے یہ کہا تھا کہ اگر یوٹیوب پر ہی مناظرہ کرنا ہے تو لائیو کرو، لیکن جناب والا لائیو تو ہو نہیں سکتا یوٹیوب پر، اس لیے یوٹیوب چھوڑ دو۔ جو میرے کہنے کی بات تھی وہ صاف کہ میں آن لائن مناظرہ چاہتا ہوں۔ یہ نہیں چاہتا کہ آج ایک آدمی ویڈیو ڈالے پھر کل دوسرا ڈالے۔ یہ تو ویڈیو کا کھیل ہے، اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ ایک جگہ اگر سارے ویڈیو کو جمع کر دیا جائے تب تو کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے، ورنہ آپ اپنی ویڈیو کو اپنی جگہ ڈالو گے، ہم اپنی ویڈیو کو اپنی جگہ ڈالیں گے، تو عوام کو پتہ کیسے چلے گا کہ کس کا کیا جواب ہے؟ اس کو اگر پھیلانے کی ڈیوٹی آپ کو دے دی جائے تو آپ بھی وہ نہیں کر سکتے کہ پورے عوام کے پاس پہنچا دیا جائے۔
ہاں دونوں کی بات کو ایک جگہ کرتے، چاہے آپ اپلوڈ کر دیں یا ہم اپلوڈ کر دیں، تو بات لوگوں کو پوری طریقے سے سمجھ میں آئے. لیکن آپ اپنی عوام کو حقیقت سمجھانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے تو انہیں جاہل رکھے ہوئے، انہیں کتاب بھی پڑھنے نہیں دیتے. خیر چلیے، زیادہ لمبی گفتگو نہیں کرنی ہے. آپ نے چونکہ ممبئی آنے کی بات کہی، اس لیے میں نے آپ کو ممبئی آنے کی پوری وضاحت کر دی، اور میں فروری کے مہینے میں ہی ممبئی آؤں گا انشاءاللہ العزیز. اب رہ گیا، آپ نے کہا کہ ہمارے مطالبے کو پورا کرو. جناب ابوالرقم صاحب، جس انسان کے اندر خود سے جواب دینے کی بھی قابلیت نہ ہو، جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کہ وہ کسی کا جواب خود سے دے سکے، وہ مناظرہ کیا کرے گا؟ بس اسی بات کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی تھی کہ 10-12 لوگوں کو بیٹھا کر، میں نے ایک جگہ 10-12 کہا، دوسری جگہ 3-4 بھی کہا تھا، یا 4-5 بھی کہا تھا، لیکن خیر آپ پوری ویڈیو کو سنتے تب نہ آپ کو بات سمجھ میں آتی ہے. تو اتنے لوگوں کو بیٹھا کر اس کے بعد کسی مسئلے کا اگر آپ حل نکالتے ہو تو یہ آپ کی قابلیت اس سے کہاں پتہ چلتی ہے؟ قابلیت تو آپ کی تب ہو کہ جواب آپ خود سے تیار کرو، اس کے بعد پھر 4-5 لوگوں کو آپ اگر دکھاتے ہو. ہاں اب وہ جواب آپ چاہے اپنے علماء کی کتاب سے ہی کیوں نہیں تلاش کرتے ہو، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن تلاش تو آپ خود کرو، محنت تو کچھ خود کرو. اب یہ کیا، کسی اور نے مواد لکھ کر کے دے دیا، آپ نے مائک کے سامنے بیٹھ کر پڑھ دیا اور پھر اس کا ویڈیو بن گیا، وہ آپ کے سامنے آ گئی بات. ایسے کرنے سے کرنے والے کی حیثیت، قابلیت کیا ہوتی ہے یہ سب لوگ جانتے ہیں. تو بس میں اسی بات کو کہہ رہا تھا، لیکن آپ کی سمجھ اتنی ہے نہیں کہ آپ اتنی صاف اور ستھری بات کو سمجھ سکتے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ سمجھ سے بیر کیے بغیر رضا خانی نہیں بنا جا سکتا. سامعین، پہلے چونکہ مجھے ضروری تھا میرے لیے، اور مجھے یہ کرنا تھا کہ میں ان کے چیلنج کو اور ان کی دعوت کو قبول کروں، اس لیے میں نے کر لیا. اب ویڈیو کے متعلق تھوڑی سی میں بات بتا دیتا ہوں. اگر حشمت علی خاں کی روح کو بھی اس ویڈیو کا علم، اور ان لوگوں نے تو علم غیب کو ایسا بنا رکھا ہے، بلکہ ایک کلکتہ کے رضا خانی نے یہاں تک کہہ دیا کہ مجھے بھی علم غیب ہے اور دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو علم غیب ہے. خیر چلیے، انہوں نے سب کے لیے مان لیا، تو حشمت علی خاں کو بھی علم غیب ہوگا تو وہ اس ویڈیو کے بارے میں جانتا ہوگا، اور جب اسے اس ویڈیو کا پتہ لگا ہوگا ابوالرقم کا، تو وہ اس کی روح بھی کانپ اٹھی ہوگی کہ یہ تو مجھ سے بھی بڑا دجال ہے، اور احمد رضا خان کی سنت پر عمل کرنے میں یہ تو مجھ سے بھی آگے ہے. معزز سامعین، پہلے میں نے یوٹیوب والی بات کہی تھی کہ یوٹیوب پر اگر مناظرہ کرنا ہے تو لائیو کرو، اور لائیو تو ہو نہیں سکتی، اس لیے آپ کا پھر آگے چل کر میں نے کہا تھا کہ اس لیے آپ کا جس میدان میں جی چاہے اس کا آپ انتخاب کر لو، میں اسے قبول کر لوں گا. تو اس نے میری بات کو آگے پیچھے کی، جیسا کہ احمد رضا خان نے حسام الحرمین میں تحذیر الناس کی عبارت کو آگے پیچھے کی، اور اس کے بعد پھر اس نے نتیجہ اخذ کیا. اب اگر عقل ہوتی تو یہ رضا خانی تو ہوتا ہی نہیں نا. کسی نے صحیح کہا ہے، بغیر عقل سے بیر کیے ہوئے رضا خانی نہیں بنا جا سکتا. چلیے، یہ تو بات ہو گئی اس کی خیانت کی. اور ایک جگہ دیکھے انہوں نے تیجے کی بریانی سمجھ کر یا چہلم کا قورمہ سمجھ کر میری ایک بات کو تو بالکل ہی ختم کر گئے، اور اسکرین شاٹ بھی دیا تو تھوڑا سا اوپر کا بھی دے دیتے جہاں کا انہوں نے دیا، تاکہ معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے جب بولنا یا لکھنا شروع کیا نے سیدھا نکال دیا تھا، یا پھر میں نے انہیں دکھایا تھا ان کی اوقات کہ دیکھو اتنا ٹائم ہے، اتنے ٹائم کے اندر تم مناظرہ شروع کر دو، اور اگر تم ویسے ہی مناظرہ شروع کیے بغیر ادھر ادھر کی بات کرتے رہو گے تو تمہیں گروپ سے نکال دیا جائے گا. اس ٹائپ کی جو بھی بات میں نے کہی تھی نا، وہ ساری چیز اس میں آ جاتی. لیکن اگر وہ آ جاتی تو پھر ان کی جہالت تو کھل کر سامنے آ جاتی.
انہوں نے جتنا فراڈ اور جتنا دھوکہ لوگوں کو دینے کے لیے جو سامان بنا رکھا ہے وہ سارا سامان ان کا جو ہے بیکار ہو جاتا، اس لیے انہوں نے نہیں دیا۔ اور جب میں نے کہا کہ بھائی آپ حلف اٹھا کر کہیں تو یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، تم نے ایڈ نہیں کیا، کسی اور دیوبندی نے ایڈ کیا، میں اپنی بات کو واپس لیتا ہوں۔ یہ والا جب ہی نہیں تھے کس نے ایڈ کیا، ایک عجیب سی کے پاس آج بھی وہ گروپ موجود ہے جس گروپ سے ان کو نکالا گیا، تبھی تو یہ اسکرین شاٹ لے کر کے دے رہے ہیں۔ تو جب اسکرین شاٹ انہوں نے یہاں کا لیا تو کم از کم ایک بار ویڈیو میں بولنے سے پہلے دیکھ تو لیتے کہ گروپ میں کس نے ایڈ کیا ہے۔ تو انہوں نے سوچا ہے کہ چلو اس کے اوپر جتنا الزام ڈالنا ڈال دو، یہ تو کچھ بولے گا نہیں کیونکہ پہلے ہی اس نے کہہ دیا ہے کہ ویڈیو کا کھیل میں نہیں کھیلوں گا۔ تو جناب والا ویڈیو کا کھیل کھیلنے کے لیے میں نے منع کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز یہ میری آخری ویڈیو ہے علم غیب کے مناظرے کے متعلق۔ کیونکہ آپ نے دعوت دیا، میں نے دعوت آپ کی قبول کر لی، اب علم غیب کے مناظرے پہ یہی بات ہو جائے گی جو بات ہونی ہے۔ لیکن چند چیزیں جو آپ نے اس میں خیانت کی ہے اور جو تجل آپ نے کیا ہے وہ بتانا میں نے مناسب سمجھا، اس لیے تھوڑی سی بات میں کر دے رہا ہوں۔ اور انہوں نے ایک گروپ کا تذکرہ کیا یہاں پر کہ تقویت الایمان نامی ایک جو گروپ ہے، اس گروپ کے اندر کسی صاحب نے علم غیب کے متعلق کچھ سوال پوچھا ہے، کسی دیوبندی صاحب نے۔ تو اب تمامی حضرات یہاں پر جو بھی کسی گروپ میں ہوں گے وہ جانتے ہیں کہ واٹس ایپ گروپ میں صرف علماء نہیں ہوتے، عوام بھی ہوتی ہیں، اور عوام میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن بیچارے کو اپنے عقائد کا بھی صحیح سے پتہ نہیں ہوتا۔ ماں باپ نے بچپن سے اسکول میں لگا دیا، اسکول سے فری ہوئے تو کالج میں لگ گئے، کالج کے بعد نوکری میں لگ گئے، اور کچھ جو ہے کالج کے ہی درمیان میں رہتے ہیں۔ اب روزہ نماز اللہ نے ہدایت دی تو اس کی طرف جب آئے تو یہ شیطان جو ہے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جن کو رضا خوانی بھی کہا جاتا ہے کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے، تمہارا یہ ہے۔ اب وہ بیچارہ جیسے ہی تو نماز میں لگا، اب اس نے تو اس کو اسلام سے ہی خارج کرنا شروع کر دیا۔ جب تک وہ روزہ نماز کو نہیں کرتا رہتا ہے تب تک ان کو پتہ نہیں رہتا۔ ان کے شیطانی تو دیکھو، ایک انسان اگر کالج میں موج مستی کر رہا ہے تو یہ اسے جا کر نہیں سمجھاتے کہ بھائی تم اپنا عقیدہ صحیح کر لو، لیکن جب کوئی نماز پڑھنے آتا ہے تو اب سب سے پہلے وہ اس کے عقیدے پہ حملہ کریں گے۔ یہی حال بالکل غیر مقلد اہل حدیثوں کا بھی ہے، اور وہی کام یہ رضا خوانی بھی کرتے ہیں۔ تو جب وہ رضا خوانی اس بیچارے کو پریشان کرتے ہیں کسی کو بھی، تو وہ جس گروپ میں ہوتا ہے اپنے متعلقین میں یا کسی عالم سے یا کسی صاحب علم سے پوچھ لیتا ہے یا کسی جاننے والے سے کہ بھائی فلاں فلاں ایسا کہہ رہا ہے تو اس کی کیا دلیل ہے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو شرمیلے ٹائپ کے ہوتے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہتے کہ کوئی مجھ سے ایسا کہہ رہا ہے، وہ سیدھی بولتے بھائی اس کی دلیل کیا ہے مجھے بتا۔ اب وہ یہاں بتا دیتا ہے، اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بھائی اس کی بات اور اس کی بات دونوں کی بات میں جو ہے صحیح بات کیا ہے۔ اب جس کی بات صحیح لگتی ہے پھر اس کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور کم از کم دیوبندیوں کے اندر اتنی چیز تو پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے علماء سے یا اپنے متعلقین سے پوچھ لیتے ہیں، لیکن رضا خوانیت کے متعلق تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ پوچھا کرتا ہے۔ اگر وہ پوچھا کرتے ہوتے تو پھر ابو ارقم ایسے اعتراض ہی نہ کرتا۔ اب ایک بات یہاں پر یہ جو میں عرض کر بھی چکا ہوں کہ اگر ابو ارقم رضوی صاحب ویڈیو بنانے میں ان کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، اس کے جواب دینے کے لیے اگر وہ 10-12 لوگوں کی مدد کو لیتے ہیں تو پھر وہ مناظرہ کیا کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے جھوٹ بولا کہ مناظرہ نہیں کر سکتا، یہ مناظرہ۔ جناب والا آپ نے جب یوٹیوب کا نام لیا تب نہ میں نے کہا کہ آپ نے یوٹیوب کو متعین کر کر یہ واضح کر دیا کہ اب آپ نہ واٹس ایپ پر مناظرہ کرو گے نہ فیس ٹو فیس کرو گے، ورنہ آپ کے پاس تو پہلے یہ دو راستے تھے نا، ان دونوں کا اپناتے۔ پھر آپ نے ایک مثال پیش کی مفتی اختر رضا مصباحی اور مفتی مجاہد صاحب دامن برکاتہم العالیہ کا، کہ ان دونوں کی گفتگو یوٹیوب کے ذریعے چلی۔ تو جناب والا وہ 2 ملک کا معاملہ تھا۔ دوسری چیز یہ تھی
کہ آپ کے مفتی صاحب جو ہے واٹس ایپ پر آتے نہیں تھے، جو کہ واٹس ایپ پر بات ہو جاتی، تو اب وہاں پر تو ملک کا مسئلہ تھا، دوسری چیز وہاں پر جو ہے واٹس ایپ پر بھی نہیں تھے، فیس ٹو فیس وہاں پر کی بات چل رہی تھی. ایسا نہیں تھا کہ وہ جو ہے بس یوٹیوب پر ہی ان کا مناظرہ، تو بات چل رہی تھی فیس ٹو فیس کی. لیکن آپ تو کہتے ہو مناظرہ کرنے کے لیے، پھر آپ نے مولانا ریحان ندوی صاحب کے تذکرہ کیا کہ ان سے علم غیب پر مناظرہ ہوا. تو جناب والا وہ مناظرہ علم غیب پر اگر آپ نے ان سے کیا تو پھر مجھ سے کرنے سے کیوں کترا رہے ہیں؟ جب میں آپ کو مناظرے کے لیے گروپ میں آتا ہوں تو پھر آپ ادھر ادھر کیوں بھاگنا شروع کر دیتے ہو؟ آپ مناظرہ شروع کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوالات پہ سوالات کیوں داغتے پھرتے ہو؟ آپ نے کہا کہ آپ کے مطالبے کو پورا کرو، تو جناب والا آپ اپنے مطالبے کو واضح بیان کر دیں کہ آپ کا یہ مطالبہ ہے. اب آپ یہ کہیں گے علم غیب کی تعریف بیان کرو، تو جناب والا ہمارے شرائط جو آپ پہلے سے بھی جانتے ہیں، آپ تک پہنچ بھی چکے ہیں، اس کے اندر یہ بات درج ہے کہ علم غیب کا جو ہے علم غیب کی تعریف وہ علم غیب کے قائل کو کرنی ہے. تو میں تو آپ کو علم غیب کی تعریف بتاؤں گا ہی نہیں، آپ کو ہی بتانا ہوگا. یہ بات ذہن نشین کر لیں اچھی طرح سے، اور دعویٰ بھی آپ کا ہوگا. تو جناب والا میں ممبئی آنے کے لیے تیار ہوں. اب آپ اپنا دعویٰ جو ہے وہ لکھ کر مجھے ارسال کر دیں تاکہ میں جواب دعویٰ بھی آپ کو بھیج دوں، شرائط وغیرہ بھی طے ہوتے رہیں. فروری آنے سے پہلے ساری چیز جو ہے وہ طے ہو جانی چاہیے تاکہ فروری میں مناظرہ ہو جائے. جتنی باتوں کا میں نے مناسب سمجھا جواب دے دیا. بہت سی باتیں تھیں جس کا جواب دیا جا سکتا تھا لیکن وقت زیادہ ہو جائے گا، اس لیے میں جواب نہیں دے رہا ہوں. اللہ رب العزت اس رضا خانی کو عقل سلیم عطا فرمائے. تمام اہل سنت دیوبند کو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غیب جان لیتے ہیں رب کے بتانے سے، وہ غیب جان لیتے ہیں رب کے بتانے سے، سارے جہاں والوں کو یہ بتایا کریں گے ہم. سامعین احتشام، آپ نے مفرور و دجال دیوبندی کمال الدین کا جواب سنا. اسی جواب پر کچھ باتیں عرض کروں گا، بغور سماعت فرمائیں. پہلی بات آپ کو بتا دوں، اس مفرور و دجال کمال الدین دیوبندی نے پہلے کہا تھا کہ میں ممبئی مناظرہ کرنے کے لیے آؤں گا تو اخراجات آپ کے ذمہ، جو میدان پسند کرو گے. کہا جو میدان پسند کرو گے میں اپنی بات عرض کر دوں گا. اس ناچیز نے جواب دیا ٹھیک ہے، ہم اخراجات دینے کے لیے تیار ہیں. اب میرے جواب کے بعد ہونا چاہیے تھا آتا اور مناظرہ کرتا، لیکن اب اور 4 شرطیں اس نے رکھی ہیں. وہ یہ ہے کہ آپ کو فیصل کا انتظام کرنا ہوگا جو معروف ہو، مجہول نہیں، اور غیر بریلوی ہو اور غیر دیوبندی. اور مناظرہ آپ کے گھر پر نہیں ہوگا. مناظرہ ممبئی میں کس جگہ ہوگا میں بتاؤں گا، اسی جگہ پر ہوگا. اور کہا مناظرے کی پوری ویڈیو بنے گی اور جو بھی خرچ ہوگا آپ کو کرنا ہوگا. اور جن کتابوں کی فہرست میں آپ کو دوں گا وہ تمام کتابیں آپ کو اپنے پاس جمع کر لینی ہوگی. یہ ممبئی آنے کے لیے 5 شرط ہے. جو میں کر سکتا ہوں وہی آپ کو بولا ہوں. اچھا، اب اس کا سیدھا مطلب یہی ہوا جناب مناظرہ کرنے کے لیے ممبئی میں آئے تو میں ان کے کھانے پینے، ٹکٹس، کتابیں، ویڈیو، فیصل سب کا انتظام کروں اور جگہ یہ پسند کرے اور پھر آ کر ممبئی میں یہ مجھ سے مناظرہ کرے. بہرحال
اب میں بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں جنہیں یہ پورا کریں مناظرہ کرنے سے پہلے، پھر میں ان کے دیے ہوئے شرطوں کا جواب دوں گا، اور میں کوئی مشکل باتیں ان کے سامنے نہیں رکھوں گا، آسان باتیں ان کے سامنے رکھوں گا اور یہ اس کا جواب دیں۔ اچھا، اس کمال الدین دیوبندی نے کہا بالکل علم غیب اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، اس کو ثابت کرنا میرا کام ہے۔ تو ہم اس سے کہنا چاہتے ہیں اب آپ سب سے پہلے علم غیب کی تعریف بتائیں، اور اگر بغیر علم غیب کی تعریف جانے ہی کہہ دیا تو یہ بھی بتا دیں، اور اگر جان کر کہا ہے تو پھر علم غیب کی تعریف بتا دیں، سیدھی سی بات ہے۔ اور حکم بھی بتا دیں کہ جو کہے بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، اس پر شرع کا یہ حکم نافذ ہوگا۔ اور ہمیں یہ بھی لکھ کر دیں اگر دیوبندیوں میں کسی نے تسلیم کیا ہو بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے تو وہی حکم لگاؤں گا بغیر کسی چونچرا کے، یہ ہمیں لکھ کر دیں۔ اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اگر تم سچے ہو تو اسے پورا کرو۔ اچھا، دوسری بات، اور اس مفرور دجال مکار کمال الدین دیوبندی نے کہا میری ویڈیو کا جواب دیتے ہوئے، احمد رضا خان کی کتاب ہے شمشام سنیت، اس کتاب کے اندر لزوم کفر و التزام کفر دونوں طرح کے فتوے اسماعیل دہلوی کے اوپر لگائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے۔ اب میں اس مفرور دجال سرفرے سے کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی جس کتاب کا حوالہ دیا ہے اور کہا کہ اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کی تکفیر کی ہے، لزوم کفر و التزام کفر دونوں طرح کے فتوے لگائے ہیں، اب یہ دیوبندی کمال الدین اس کتاب کا صفحہ دے اور پوری عبارت پڑھ کر اپنی اس کہی ہوئی بات کو ثابت کرے، اور یہ بھی کام کوئی مشکل ہے نہیں، یہ سچا ہے تو ثابت کرے، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، یہ کمال الدین سرفرہ دیوبندی کہتا ہے ہر رضا خانی میرے نزدیک کافر و مشرک ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہر رضا خانی میرے نزدیک کافر و مشرک ہے۔ اب یہ اپنی اس بات کو دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں کو بتائے اور ان سے بھی لکھوا کر ہمیں دے کہ ہر بریلوی دیوبندیوں کے نزدیک کافر و مشرک ہے، اور دلیل کے ساتھ۔ اور اگر یہ دارالعلوم دیوبند کے مفتیوں سے لکھوا کر ہمیں نہیں دے سکتا تو عذر معقول بتانا ہوگا کہ کیوں نہیں لکھوا کر دے سکتا۔ اگر اس نے عذر معقول پیش کر دیا تو پھر اب اس کے پاس موقع ہوگا کہ دیوبندیوں کے مشہور مدرسہ سے ہمیں لکھوا کر یہ دے، اگر سچا ہے تو لکھوا کر دے۔ چوتھی بات، کمال الدین دیوبندی سرفرہ کہتا ہے ہمارا فتویٰ تو صاف ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانے وہ مشرک ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہمارا فتویٰ تو صاف ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جانے وہ مشرک ہے۔ اچھا، فتاوی مہریہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، فتاوی مہریہ میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے؟ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب با علم عطائی وہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ پر شرع کا کیا حکم نافذ ہوگا وہ ہمیں بتائے، اور جو حکم نافذ ہوگا یہ اپنے کسی مشہور دارالعلوم دیوبند کے مفتی سے ہمیں وہ حکم بتا دے، لکھوا کر ہمیں دے دے۔ اور آپ کو ایک بات بتا دوں، عالم الغیب کے دو ہی معنی ہیں، عالم الغیب کے دو ہی معنی ہیں، اول کل غیبوں کا جاننے والا، دوم بعض غیبوں کا جاننے والا۔ اب کس طرح شرک ہوگا یہ ہمیں بتائے۔ اچھا، پانچویں بات،
یہ مفرور و دجال کمال الدین سرفرا کہتا ہے علم غیب اور عالم الغیب میں فرق نہیں دکھتا کیا؟ اب ہم اس سے کہنا چاہتے علم غیب اور عالم الغیب میں فرق بتائے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے مطالبات کو پورا کرے۔ اچھا، اور بھی بہت ساری باتیں، لیکن میں ابھی اسی پر جو ہے اپنی بات ختم کرتا ہوں اور یہ آگے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ ہمارے مطالبات ہے، اس کو پورا کریں تاکہ پتہ چل جائے یہ جواب دیتا بھی ہے، ثابت کرتا بھی ہے، کسی بک بک کرتا ہے، بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، اور یاد رہے بغیر کسی شرط کے ہم نے جن چیزوں کا مطالبہ کیا ہے ان کو پورا کرنا ہے۔ اور جیسے تم نے کہا تھا، یاد ہوگا، اگر جناب والا علم غیب پر مناظرہ کرنے سے پہلے جواب دیتے ہو، ویڈیو بناتے ہو، تو آپ کا فرار مانا جائے گا۔ اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا۔ اچھا، اس نے بہت ساری باتیں کی ہیں، جیسے کہ آپ اپنی عوام کو حقیقت سمجھانا ہی نہیں چاہتے، اس لیے تو انہیں جاہل رکھے ہیں، اور جس کی اتنی حیثیت نہ ہو کسی کا جواب خود دے سکے وہ مناظرہ کیا کرے گا۔ اور کلکتہ کے ایک بریلوی نے یہاں تک کہہ دیا مجھے بھی علم غیب ہے، دنیا میں جتنے لوگ ہیں سب کو علم غیب ہے، اور کہا کہ جب کوئی نماز پڑھنے آتا ہے تو عقیدے پہ حملہ کرتے ہیں۔ یہی حال اہل حدیثوں کا بھی ہے، یہی کام یہ کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ جب آپ نے یوٹیوب کا نام لیا تھا، میں نے کہا نہ واٹس ایپ پر مناظرہ کر سکتے ہو، نہ فیس ٹو فیس، اور کہا آپ ریان ندوی سے مناظرہ علم غیب پر کیے تو مجھ سے کیوں کتراتے ہو؟ علم غیب کی تعریف قائل کو کرنی ہے، دعویٰ بھی آپ کا ہوگا۔ اچھا، اور بھی یہ باتیں اس کی انشاءاللہ عز و جل میں اپنی دوسری آڈیو کلپ میں جواب دوں گا اور بتاؤں گا یہ کتنا بڑا فراڈی ہے، مکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق کہنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق